إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. عن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کے ابتدائی حصے کے بارے میں بہت سی مفید باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق عطا فرمائی وہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، جس میں پہلی بات تو یہی تھی کہ اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اسے ایمان کا لطف آ گیا، اسے ایمان کی مٹھاس مل گئی، جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اللہ پر راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میری تمام تر توجہات کا مرکز اور تمام تر التفاتات کا مرکز صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دوسرا جملہ ہے وبالاسلام دینا، کہ میں راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، اسلام میرا دین ہے۔ دین دراصل اس چیز کو بولتے ہیں جس پر اس قانون یا اس اصول، ان ضوابط اور ان قواعد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس پر انسان زندگی گزارتا ہے۔ اپنے حکمرانی کس طرح کرنی ہے، آپ نے رعایا کے حقوق کیا ہیں، والد کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ایک آجر کے حقوق کیا ہیں، اجیر کے حقوق کیا ہیں، ایک غنی کی کیا فرائض ہیں اور ایک فقیر اور محتاج کی کیا حقوق اور کیا عادات ہیں۔ غرضے کہ زندگی جس پر انسان گزارتا ہے اس پر دین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یوسف میں یہ بات فرمائی ہے کہ ما کان یاخذ علی دین الملک، کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک ترکیب سکھائی تھی اپنے بھائی کو، بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس ضمن میں ایک چھوٹا سا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے مطابق نہیں رکھ سکتے تھے، بادشاہ کے قانون کے مطابق اس کے اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک ترکیب سکھائی کہ اپنے بھائی کے برتن میں اپنا پیالہ رکھ دیں، کوئی سامان رکھ دیں، اور پھر انہیں پکاریں
جانے والوں کو کہ ہمارا ایک برتن گم ہو گیا ہے، وہ ہمیں دے کے جاؤ، تلاشی دے کے جاؤ۔ چنانچہ بھائیوں کے تمام سامان کو چیک کیا گیا، اور بالآخر بنیامین جو سگے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کے سامان کو ٹٹولا گیا تو اس میں سے وہ برتن نکل آیا، اور یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کیا اصول ہے، کیا قانون ہے، کیا ضابطہ ہے تمہارے ہاں چور کے بارے میں، چور کی سزا کے بارے میں؟ تو انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو یہی ہے کہ جو چوری کرے اس کو قید کر دیا جائے، اس کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بھائیوں نے یہی سمجھا کہ واقعتاً بنیامین نے چوری کی ہے، اور وہ چوری کی پاداش میں وہاں جیل میں ہے یوسف علیہ السلام کے پاس، بادشاہ مصر کے پاس۔ یہی بات انہوں نے جا کے اپنے والد سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہی کہ بھائی نے ہمارے نے چوری کی ہے، اور چوری کی وجہ سے وہ پکڑا گیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو بہت کہا کہ ان کی بجائے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو چھوڑ دو، اور ہم میں سے کسی ایک کو، باقی بھائیوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لو۔ تو انہوں نے یہ صاف صاف انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجرم کوئی ہو اور پکڑے ہم کسی اور کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو ترکیب سکھلائی تھی، اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے، کذالک کدنا یوسف، ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو سکھلایا کہ یہ ترکیب اختیار کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن وہ بادشاہ کے قانون اور دین کے مطابق بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے مجاز نہ تھے۔ تو زندگی کے جتنے اصول اور ضوابط ہیں ان تمام پر دین کا اطلاق ہوتا ہے، خلاصہ کلام یہ۔ اور یہاں جو اللہ پاک کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا، کہ وہ انسان راضی ہے کہ میرا دین اسلام ہے، میں نے اسلام پر چلنا ہے۔ اسلام اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین تھا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا، لیکن یہود و نصارہ نے آ کے اسلام کی اس پہچان کو بدل دیا۔ انہوں نے اسلام کی بجائے یہودیت اور نصرانیت اس کو ہوا دی، اور صاف صاف کہا کہ جو آدمی یہودیت اختیار نہ کرے وہ نجات نہیں پا سکتا۔ نصرانیوں نے یہ کہا، عیسائیوں نے یہ کہا کہ جو آدمی عیسائیت قبول نہ کرے وہ نجات نہیں پا سکتا۔ دونوں نے گویا کہ اسلام جو اصل دین تھا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا، اس کا نام لینا ہی گویا کہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے تھے لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تردید کی، نہیں، جنت میں وہ جائے گا جو اللہ رب العزت کا فرم بردار ہوگا۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، بلکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے تابع دار بنا دیا، اللہ کا فرم بردار بنا دیا، اور وہ نیکیاں کرنے لگا، نیک زندگی، پاکیزہ زندگی گزاری، وہ جنت میں جائے گا۔ صرف یہودی بن لینے سے یا عیسائی کہلا لینے سے کوئی آدمی جنت نہیں جائے گا۔ ناموں پر کچھ نہیں پڑا، ناموں پر کچھ نہیں پڑا۔ جس طرح آج ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان، لیکن نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ باقی احکام کی پیروی کریں، اور سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں،
اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم تو بخشے بخشائے ہیں، تو جس طرح ان کے ہاں یہ ایک غلط فہمی تھی، یہاں مسلمانوں میں بھی یہی غلط فہمی افسوس یہ کہ پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی غلط فہمیوں کے بارے میں صاف صاف فرمایا، تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہاری چاہتے ہیں، امیدیں ہیں، اور محض امید پر یا امید کے سہارے کوئی کام اپنے انجام کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں زندگی سے لے کے قبر تک، یعنی پیدا ہونے سے لے کے قبر تک، قبر میں دفنانے تک کے تمام احکام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے کہ بچہ کے پیدا ہونے کے بعد اب تم نے کیا کرنا ہے، بالغ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، بوڑھا ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا خبردار، کیا تمہارا رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے۔ یہ خانگی حالات، اور اسی طرح پھر رعایا کے اور بادشاہ کے، حکمرانوں کے یہ آپس میں تعلقات، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمائی ہیں، اور ان تمام مجموعے کا نام جو ہے نا وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے، اور اسی پر انسان کی زندگی گزرے تو انسان اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا، جس طرح کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں، اور کوئی دین نہیں، کوئی ضابطۂ حیات نہیں، کوئی ازم نہیں۔ آج کل جتنے ازم بنے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر مقبول ہیں، اگرچہ ان کو بڑے بڑے شاہ سواروں نے اور بڑے بڑے شاہ کہنا چاہیے کہ عالی دماغ انسانوں نے ان کو اپنے لیے وضع کیا اور بنایا، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک ان کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، ان تمام دین کا۔ صرف دین اسلام ہے جس کا اعتبار ان الدین عند اللہ الاسلام، بلکہ ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے زندگی گزارنے کا، کوئی بھی ضابطہ بنا لے اپنی زندگی گزارنے کا، اس ضابطے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ وہی ضابطہ اللہ کے ہاں معتبر ہے اور قابل نجات ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، وہی ضابطہ ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ بالکل ہرگز اس کو قبول، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا ہے کہ وہ آدمی، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو ہر ایک سے منہ موڑ کے صرف اسلام پر پکا رہا، اپنا تمام تر معاملہ اسلام کے ساتھ وابستہ انہوں نے کیا۔ معروف حدیث ہے، حدیث جبرائیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک سفید لباس والا آدمی جو بالکل اجنبی تھا ہمارے لیے، وہ مسجد میں داخل ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم حیران تھے کہ یہ ہے اجنبی اور اس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے دو زانو ہو کے اس طرح بیٹھا کہ اس کے گھٹنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے مبارک کو چھو رہے تھے، اور انہوں نے بڑی لجاجت، بڑی محبت کے ساتھ اپنے ہاتھ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رانوں پر، یہ گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے ہیں، اور ہم کہنے لگے کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی اپنائیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، باہر سے کہیں آیا ہے، ہماری پہچان میں ہے نہیں۔ تو اس نے آ کے جو سوال کیے، اللہ اکبر، 3 سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں اسلام لے آؤ، اور اسلام ہے کیا، آپ یہ مجھے سمجھائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا قال صدقت۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز ادا کرے اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم و رمضان، رمضان المبارک آئے تو اس کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور اگر جا سکتا ہے اللہ کے گھر میں پہنچ سکتا ہے، اتنی پونجی ہے، اتنی ہمت طاقت ہے کہ اللہ کے گھر میں حج کے لیے جائے تو جا کے حج کر کے آئے، قال صدقت، تو اس آدمی نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سوال بھی کرتا ہے، سوال کر کے جواب لیتا ہے، اور پھر اس جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، یہ عجیب سائل ہے۔ خیر اسی طرح اس نے ایمان کے بارے میں پوچھا، اسی طرح اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، اور پوچھنے کے بعد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا، السلام لے کے اٹھ کے چلا گیا۔ باہر نکلا مسجد سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو ڈھونڈو یہ کہاں گیا ہے، کون ہے یہ کون ہے جو آیا تھا، میں اس کو پہچان نہیں سکا۔ چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے نکلے، گلی و گلی پھرے، ادھر گئے ادھر گئے، لیکن ہمیں کہیں بھی وہ شخص نظر نہ آیا۔ ہم واپس آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، واپس آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں ہوا ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب فرمایا کہ وہ تو جبرائیل تھا، اللہ اکبر کبیرہ، جبرائیل جب بھی آیا ہے میں نے اسے پہچان لیا، لیکن آج وہ آیا ہے تو میں اسے پہچان نہیں سکا۔ ہاں جب وہ چلا گیا ہے اور آپ کو نظر نہیں آیا تو پھر میرے خیال میں یہ آیا کہ یہ جبرائیل ہی ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل آیا تھا تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے کے لیے، اللہ اکبر، تمہیں دین سکھانے کے لیے، یعنی یہ ایمان، اسلام، احسان جو بنیادی باتیں ہیں دین کی، یہ سکھلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ جبرائیل نے آ کے سوال کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا۔ جبرائیل اللہ کے سارے پیغامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے تھے اور آپ کو اطلاع دیتے تھے کہ حضور اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے، اللہ کا پیغام یہ ہے۔ لیکن اب کی بار جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے اسلام اور ایمان اور الاحسان 3 سوال کیے اور تینوں کا جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیر۔ علماء یہاں یہ لکھتے ہیں کہ یہ باتیں جبرائیل بھی بتلا سکتے تھے، یہ باتیں جبرائیل بھی بتلا سکتے تھے کہ اسلام کیا ہے،
ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، لیکن جبرائیل نے نہیں بتلائی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ جبرائیل کے کہنے پر امتی کسی حکم کو اللہ تعالیٰ کا حکم کرنے کے ماننے کے مکلف نہیں ہے، جبرائیل کے کہنے پر بھی۔ ہاں، جب جبرائیل کہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصدیق کریں، آپ اس کو فرما دیں، تو ہماری اطاعت یا ہماری تابعداری رسول ہونے کے ناطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، جبرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ جبرائیل کی اطاعت اور فرم برداری کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس لیے مکلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرم برداری کے ہیں، جبرائیل کے کسی حکم یا کسی فرمان یا کسی قول کہ ہم مکلف نہیں ہیں کہ جبرائیل نے یہ کہہ دیا لہذا ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم اس بات کے قطعاً مکلف نہیں ہیں، ہم مکلف ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرم برداری کے۔ جبرائیل نے بھی اسی حکمت عملی کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوالات کیے اور صحابہ کرام کو سمجھا دیا نبی علیہ السلام نے جبرائیل کے سامنے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں اور احسان کس کو کہتے ہیں۔ یہ جواب تو دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل نے ان کی تصدیق کر دی کہ بالکل اسی طرح ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں۔ اب اس میں جو اسلام کی جو وضاحت نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، پوچھا مال اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اب اس امت کا کیا رونا روئیں کہ بلا مبالغہ کہنا چاہیے کہ امت کے بلا مبالغہ 70% ایسے مسلمان ہیں جن کو یہ کلمہ بھی نہیں آتا، باقی ارکان اسلام کے وہ تو آگے کی بات ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ تو آگے کے مسائل ہیں۔ حتیٰ حال یہ ہے کہ کلمہ تک نہیں آتا، بلکہ ہمارے جو رہنما ہیں پارلیمنٹ کے، انہیں بھی کلمہ تک نہیں آتا۔ نماز پڑھنی تو پجار رہی، انہیں نماز آتی نہیں۔ قل ہو اللہ احد، جو ہمارے مسجد سے متعلق بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو قل ہو اللہ احد آتی ہے، سورۃ فاتحہ آتی ہے، لیکن ان بیچاروں کو نہ سورۃ فاتحہ آتی ہے نہ قل ہو اللہ آتی ہے۔ پتہ نہیں ہم کس قسم کے مسلمان ہیں۔ بھئی اسلام تو ہے کلمہ کا نام، اسلام ہے نماز کا نام، اسلام ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا نام، اسلام ہے روزے رکھنے اور حج کرنے کا نام، لیکن ہم ان احکام پر کس قدر عمل کرتے ہیں اس کا فیصلہ ہر آدمی اپنے دامن میں نگاہ ڈال کے دیکھ سکتا ہے کہ ہم کتنی نمازی ہیں، کتنا زکوٰۃ کیا دیتے ہیں، دیتے بھی ہیں یا بالکل نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ زکوٰتیں تو ہماری حکومت ویسے ہی ہضم کر لیتی، وہ سود جو بینکوں میں جمع ہوتا ہے زکوٰۃ کے نام پہ، معاذ اللہ جھوٹ در جھوٹ، ظلم در ظلم، گناہ در گناہ، اس سود کو زکوٰۃ کا نہ دے کے وہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ بھی مستحقین تک یا فقراء تک نہیں پہنچتا ہے، وہ بھی ہضم کر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہماری بددیانتی کا عالم یہ ہو تو پھر آپ بتلائیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم مستحق بن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ، عذاب اور امتحانات اور ابتلا نہ آئے تو اور کیا آئے؟ ٹھیک ہے اہل ایمان پر بھی ابتلا آتی ہیں، لیکن اس نوعیت کی نہیں، وہ ذاتی اعتبار سے ہوتی ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے جو ابتلا ہوتی ہے
وہ نافرمانیوں کے نتیجے میں ہوتی، یعنی صلحاء پر جو ابتلا ہے وہ ذاتی لحاظ سے ہے، اور جو اجتماعی طور پہ جس طرح زلزلے ہیں، سیلاب ہے، یہ اجتماعی بیماری کی وجہ سے، اجتماعی نافرمانیوں کی وجہ سے اجتماعی عذاب آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنائے۔ اسی حوالے سے اور بھی باتیں ہیں، اور بھی احادیث مبارکہ ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔